तुम परिंदों से दिल बहलाया करो। सिपागरी उस आदमी के लिए एक ख़तरनाक खेल है जो औरत और शराब का दिलदादा हो। ये अल्फाज अप्रैल 1175 ईस्वी में सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने चचाज़ाद भाई खलीफा अस्सालेह के एक अमीर सैफुद्दीन को लिखे थे। उन दोनों ने यानी अस्सालेह और उसका अमीर सैफुद्दीन जो हैं, इन दोनों ने सलीबियों को दरपर्दा मदद और इसी तरह ज़र और जवाहरात का लालच दिया और सलाहुद्दीन अयूबी को शिकस्त देने की साजिश की थी। सलीबी यही चाहते थे। उन्होंने फिर जवाबन हमला किया। अस्सालेह और सैफुद्दीन ने उनकी मदद भी की, लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी ने इन सब को शिकस्त फाश दी। अमीर सैफुद्दीन अपना मालो मता छोड़कर भागा और उसकी ज़ाती खैमागाह से रंग बरंगे परिंदे, हसीन और जवान रकासाएँ और इसी तरह गाने गाने वालियाँ, साज और साजिंदे और शराब के मटके, ये सब चीज़ें बरामद हुई। सलाहुद्दीन अयूबी ने परिंदों को और नाचने गाने वालियों को और उनके साजिंदों को भी रिहा कर दिया और उसने एक ख़त लिखा अमीर सैफुद्दीन को। उसका मज़मून कुछ यूँ था: तुम दोनों ने कुफ़ार की पुश्त पनाही करके उनके हाथों मेरा नामो निशान मिटाने की नापाक कोशिश की, मगर यह भी ना सोचा कि तुम्हारी ये साजिश आलम इस्लाम का नामो निशान भी मिटा सकती है। तुम अगर मुझसे हसद करते थे तो मुझे कत्ल करा दिया होता। तुम मुझ पर पहले भी 2 कातलाना हमले करा चुके हो, दोनों नाकाम रहे। अब एक और कोशिश कर देखो, हो सकता है कामयाब हो जाओ। अगर तुम मुझे ये यकीन दिला दो कि मेरा सर मेरे तन से जुदा हो जाए तो इस्लाम और ज़्यादा सरबुलंद होगा, तो रब्बे काबा की कसम, मैं तुम्हारी तलवार से अपना सर कटवा दूंगा और तुम्हारे कदमों में रख देने की वसीयत करूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ ये बता देना चाहता हूँ कि कोई गैर मुसलमान का कभी भी दोस्त नहीं हो सकता। तारीख़ तुम्हारे सामने है, अपना माजी देखो। शाह फेरेंक और रीमांड जैसे इस्लाम दुश्मन सलीबी तुम्हारे दोस्त सिर्फ इसलिए बने कि तुमने उन्हें मुसलमानों के ख़िलाफ़ मैदान में उतरने की शह दी थी और मदद दी थी। अगर वो कामयाब हो जाते तो उनका अगला शिकार तुम होते और उसके बाद उनका ये ख्वाब भी पूरा हो जाता कि इस्लाम सफ़ा हस्ती से मिट जाए। तुम जंगजू कौम के फ़र्द हो। फ़न सिपाहगरी तुम्हारा कौमी पेशा है। हर मुसलमान अल्लाह का सिपाही है, मगर ईमान और किरदार ये बुनियादी शर्त है। तुम परिंदों ही से दिल बहलाया करो। सिपाहगरी उस आदमी के लिए एक ख़तरनाक खेल है जो औरत और शराब का दिलदादा हो। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे साथ ताआवुन करो, मेरे साथ जिहाद में शरीक हो जाओ। अगर ये ना कर सको तो मेरी मुखालफत से बाज आ जाओ। मैं तुम्हें कोई सज़ा नहीं दूँगा। अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ करे, आमीन। फ़कत सलाहुद्दीन अयूबी। एक यूरोपी मौर्रिख़ लैनपोल लिखता है, सलाहुद्दीन अयूबी के हाथ जो माल गनीमत लगा उसका कोई हिसाब नहीं था। जंगी कैदी बेअंदाज थे। सलाहुद्दीन अयूबी ने तमाम तर माल गनीमत 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा जंगी कैदियों में तकसीम करके उन्हें रिहा कर दिया गया। दूसरा हिस्सा अपने सिपाह में और गरीबों में तकसीम किया और तीसरा हिस्सा मदरसा निज़ामुल मुल्क को दे दिया। उसने उसी मदरसे से चूँकि तालीम हासिल की थी, उसने अपने लिए कुछ न रखा और न ही अपने किसी जर्नैल को कुछ दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि जंगी कैदी, जिनमें बहुत से मुसलमान भी थे और बाकी गैर मुस्लिम भी थे, वो रिहा होकर सलाहुद्दीन अयूबी के कैंप में जमा हो गए और इसकी इताअत कबूल करके अपनी खिदमात उसकी फ़ौज के लिए पेश कर दी। अयूबी की कुशादा ज़रफ़ी और उसकी आज़मत दूर दूर तक मशहूर हो गई। उससे पहले हसन बिन सबाह के पुरस्रार फ़िरके फ़िदाई, जिन्हें यूरोपी मौर्रिख़ों ने कातिलों का गुरोह लिखा है, सलाहुद्दीन अयूबी पर 2 बार कातलाना हमला कर चुके थे,
لیکن خدائے ذوالجلال کو اپنے اس عظیم مرد مجاہد سے بہت سا کام لینا تھا۔ دونوں بار ایک معجزہ ہوا کہ اسلام کا یہ محافظ بال بال بچ گیا۔ اس پر تیسرا قاتلانہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور صلیبیوں کی سازش کی چٹان کو شمشیر سے ریزہ ریزہ کر چکا تھا۔ امیر سیف الدین میدان سے بھاگ گیا تھا، مگر وہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف حسد اور کینے سے باز نہ آیا۔ اس نے حسن بن صبا کے قاتل فرقے کی مدد حاصل کی۔ ایک فرقہ ایک مدت سے اسلام کی آستین میں سانپ کی طرح پل رہا تھا۔ اس کا تفصیلی تعارف تو بڑا طویل ہے، آگے چل کے آئے گا اس کا بھی۔ مختصر یہ کہ جس طرح زمین سورج سے الگ ہو کر گناہوں کا گہوارہ بن گئی ہے، اسی طرح حسن بن صبا نام کے ایک آدمی نے اسلام سے الگ ہو کر نبیوں اور پیغمبروں والی عظمت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا رہا اور ایسا گروہ بنا لیا جو طلسماتی طریقوں سے لوگوں کو اپنا پیروکار بناتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس گروہ نے نہایت حسین لڑکیاں، نشہ آور جڑی بوٹیاں اور اسی طرح ہیپناٹزم اور چرب زبانی جیسے طریقے اختیار کیے۔ بہشت بنائی جس میں جا کر پتھر بھی موم ہو جاتے تھے۔ اپنے مخالفین کو ختم کرنے کے لیے قاتلوں کا ایک گروہ تیار کیا۔ قتل کے طریقے خفیہ اور پر اسرار ہوتے تھے۔ اس فرقے کے افراد اس قدر چالاک، ذہین اور نڈر تھے کہ بھیس اور زبان بدل کر بڑے بڑے جرنیلوں کے باڈی گارڈ تک بن جاتے تھے، اور جب کوئی پر اسرار طریقے سے قتل ہو جاتا تھا تو قاتلوں کا سراغ ہی نہیں ملتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد یہ فرقہ قاتلوں کا گروہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یہ لوگ سیاسی قتل کے ماہر تھے، زہر بھی استعمال کرتے تھے جو حسین لڑکیوں کے ہاتھوں شراب میں دیا جاتا تھا۔ بہت مدت تک یہ فرقہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ اس کے پیروکار فدائی کہلاتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کو نہ حسین لڑکیوں سے دھوکہ دیا جا سکتا تھا، نہ شراب سے۔ وہ ان دونوں چیزوں سے نفرت کرتا تھا۔ اسے قتل کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اس پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس کے محافظوں کی موجودگی میں اس پر حملہ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 2 حملے ناکام ہو چکے تھے۔ اب جب کہ صلاح الدین ایوبی کو یہ توقع تھی کہ اس کا چچا زاد بھائی الصالح اور امیر سیف الدین کو شکست کھا کر وہ توبہ کر چکے ہوں گے، انہوں نے انتقام کی ایک اور زیر زمین کوشش کی۔ صلاح الدین ایوبی نے اس فتح کو جشن منانے کے بجائے حملے جاری رکھے اور 3 قصبوں کو قبضے میں لے لیا۔ ان میں غازہ کا مشہور قصبہ بھی تھا۔ اسی قصبے کے گرد و نواح میں ایک روز صلاح الدین ایوبی امیر جاوا الاسدی کے خیمے میں دوپہر کے وقت میں غنودگی کے عالم میں سستا رہا تھا۔ اس نے اپنی وہ پگڑی نہیں اتاری تھی جو میدان جنگ میں اس کے سر کو صحرا کے سورج اور دشمن کی تلوار سے محفوظ رکھتی تھی۔ خیمے کے باہر اس کے محافظوں کا دستہ موجود اور چوکس تھا۔ باڈی گارڈز کے اس دستے کا کمانڈر ذرا سی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا تو ایک محافظ نے صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے گرے ہوئے پردوں میں سے اندر جھانکا۔ اسلام کے عظمت کے پاسبان کی آنکھیں اس وقت بند تھیں۔ وہ پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ اس محافظ نے باڈی گارڈ کی طرف دیکھا۔ ان میں سے 3-4 باڈی گارڈز نے اس کی طرف دیکھا۔ محافظ نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ 3-4 محافظ اٹھے، دوسروں کو باتوں میں لگا لیا۔ اب محافظ جو ہے پہلے والا وہ خیمے میں چلا گیا۔ کمر بند سے اس نے خنجر نکالا، دبے پاؤں چلتا ہوا اور صلاح الدین کے قریب ہوا۔ پھر چیتے کی طرح سوئے ہوئے صلاح الدین ایوبی پر اس نے جست لگائی۔ خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا۔ عین اسی لمحے صلاح الدین ایوبی نے کروٹ بدل لی۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ محافظ جو ہے وہ خنجر کہاں مارنا چاہتا تھا، دل کے اندر یا سینے میں، مگر ہوا یوں کہ خنجر صلاح الدین ایوبی کی
جو پگڑی تھی اس کے بالائی حصے میں اتر گیا اور سر سے بال برابر دور رہا۔ پگڑی سر سے اتر گئی۔ صلاح الدین ایوبی بجلی کی سی تیزی سے اٹھا۔ اسے یہ سمجھنے میں بالکل بھی دیر نہ لگی کہ یہ سب کیا ہے، چونکہ اس سے پہلے ایسے 2 حملے ہو چکے تھے۔ اس نے اس پر بھی حیرت کا اظہار نہ کیا کہ حملہ آور اس کے اپنے باڈی گارڈز کے لباس میں تھا، جسے اس نے خود اپنی باڈی گارڈز کے گروہ کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس نے ایک سانس جتنا عرصہ بھی ضائع نہ کیا۔ حملہ آور اس کی پگڑی سے خنجر ابھی کھینچ رہا تھا۔ ایوبی سر سے ننگا تھا۔ اس نے حملہ آور کی ٹھوڑی پر پوری طاقت سے گھونسا مارا۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ اب حملہ آور کا جبڑا ٹوٹ گیا تھا۔ وہ پیچھے کو گرا۔ اس کے منہ سے ہیبت ناک آواز نکلی۔ اس کا خنجر چونکہ صلاح الدین ایوبی کی پگڑی میں رہ گیا تھا، ایوبی نے اب اپنا خنجر نکال لیا۔ اتنے میں 2 محافظ دوڑتے ہوئے اندر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ صلاح الدین ایوبی نے انہیں کہا کہ اسے زندہ پکڑ لو، مگر یہ کیا؟ یہ جو دونوں محافظ اندر آئے یہ صلاح الدین ایوبی پر ٹوٹ پڑے۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک خنجر سے 2 تلواروں کا مقابلہ کیا۔ یہ مقابلہ 1-2 منٹ کا تھا، کیونکہ اب تمام باڈی گارڈز اندر آ چکے تھے۔ صلاح الدین ایوبی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے اپنے باڈی گارڈز 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے تھے۔ اسے چونکہ معلوم نہ تھا کہ ان میں اس کا دشمن کون ہے اور دوست کون ہے، اس لیے وہ اس مارکے میں شریک نہ ہو سکا۔ کچھ دیر بعد جب باڈی گارڈز میں سے چند ایک مارے گئے، کچھ بھاگ گئے اور بعض زخمی ہو کر بحال ہو گئے، تو انکشاف ہوا کہ اس دستے میں جو کہ صلاح الدین ایوبی کی حفاظت پر مامور تھا، 7 محافظ فدائی تھے جو صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کام کے لیے صرف ایک فدائی جو ہے وہ خیمے میں بھیجا تھا۔ اندر صورتحال بدل گئی، چنانچہ باقی بھی اندر پھر چلے آئے۔ اصل محافظ بھی اندر گئے تو وہ صورتحال سمجھ گئے اور صلاح الدین ایوبی یوں بچ گیا۔ اس نے اپنے پہلے حملہ آور کی شہرک پر تلوار کی نوک رکھ کر پوچھا کہ وہ کون ہے، اسے کس نے بھیجا ہے۔ سچ بولنے کے بدلے صلاح الدین ایوبی نے اس سے جان بخشی کا وعدہ کیا۔ اس نے بتا دیا کہ وہ فدائی ہے اور اسے کمشتگن، بعض مورخین نے اس کو گمشتگین لکھا ہے کہ اس نے اس کام کے لیے اس کو بھیجا تھا۔ گمشتگین جو ہے وہ الصالح کے ایک قلعے کا گورنر تھا۔ تو یہ صلاح الدین ایوبی پر جو ہے یہ تیسرا حملہ ہوا۔ تو آگے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جو ہیں ان کی ہسٹری کیا ہے، آگے چل کے اگلے پارٹ میں انشاءاللہ آپ وہ سنیں گے۔